वेलकम बैक। सर मैं पीका के ऊपर ज़रा सा बात करना चाहता हूँ। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका की जो शेख 20 है उसके तहत गिरफ्तारियों से FIA को रोक दिया है। पीका ऑर्डिनेंस लाने का जो मामला है बज़ाहिर लगता है हुकूमत का एक बैकफायर कर गया है, क्योंकि आप लोगों ने तो मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जाना था और लोगों ने जाना था, अदालत ने खुद ही उसको जो है वो अभी देखना शुरू कर दिया। और कुछ मंडे को सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे शो में थे, उन्होंने कहा कि बुध जुमेरात को अदालत ने ये बुलवा के देखना है कि इसका क्या करना है। आप लोगों ने भी अदालत जाना है, किस तरह इसको जो है वो अपोज करना है? नहीं, मेरे ख्याल हो गया, अदालत में कोई गया, अदालत ने तो उड़ा दिया उसकी शिक 20 जो है उसको खत्म 20 को, हाँ 20 को। देखिए ना, करना क्या चाह रहे हैं कि सबकी जुबान बंदी करना चाह रहे हैं। किसी चीज की तो पर्दादारी है ना, किस लिए करना चाह रहे हैं आप? क्यों लोगों की जुबानें खामोश कराना चाहते हैं? इसलिए करवाना चाहते हैं कि अभी मोहतरमा मलिका बुखारी साहबा फरमा रही थी कि एक ही शख्स है जो चाहता है एहतसाब हो। हाँ, वो चाहता है कि इस मुल्क में कोई LNG वालों को कोई ना पकड़े, इस मुल्क में पेट्रोल स्कैंडल को कोई ना पकड़े, इस मुल्क में आटा स्कैंडल वाले को कोई ना पकड़े, दवाइयों स्कैंडल वाले को कोई ना पकड़े, चीनी वाले को कोई ना पकड़े, BRT वाले को कोई ना पकड़े। एक ही शख्स है जो चाहता है, और एक ही शख्स है जो चाहता है 2 दर्जन KPK के जो केसेस हैं उनमें से कोई ना पकड़े। और अगर इस पे कोई बोले तो उसको FIA बगैर वारंट के उठाए और उसको गिरफ्तार करके डाल दे। यही एक शख्स है जो कल कहा करता था कि ये सोशल मीडिया का दौर है, आप इस पे पाबंदियां नहीं लगा सकते। आप कैसे लगाएंगे? अब गिरफ्तारी का अगर फर्ज कर लें किसी कोई इशू है तो FIA और नैब का प्रॉब्लम क्या है? भाग के गिरफ्तारी करते हैं, फिर केस कुछ पीछे होता नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पहले केस बनाएं, अगर आपके केस में जान है तो उसको कोर्ट में लेकर जाएं। इख्तियार गिरफ्तारी का तो इख्तियार ही कोर्ट के पास होना चाहिए। FIA की, वैसे मैं इसके हक में नहीं हूं, मैंने खुलेआम इस पर 2-3 दिन से बात की है, लेकिन मैं कह रहा हूं FIA का भी ये मानना है कि जी जब हम वारंट अदालत से लेने जाते हैं, जब हम उनको गिरफ्तारी नहीं कर सकते, जब हम उनको वो नहीं करते, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? मतलब वो तो इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि हम उन लोगों को पकड़ ही नहीं सकते कि जो लोग ये सब कुछ लॉज है ना। आप जाते हैं, यहाँ क्या होना चाहिए अगर ये ना हो? अगर लॉज लेकर आने हैं कोई तो लेकर आए ना। मसलन आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये ना के लॉज को तगड़ा कर दें, आप फाइन्स, हैवी फाइन्स लगा दें, हैवी फाइन्स, ताकि उससे लोग डरें कि पैसे ज्यादा देने पड़े। फाइन्स भी, उसके बाद अगर कैद रखना चाहते हैं सारा कंसेंसस और सारी तंजीमों को बुलाकर करें। अगर कोई बंदा किसी को जलील कर रहा है तो करें उसको, लेकिन ये तो नहीं है कि पहले आप जिसको दिल करे उसको उठाएं और उसको जलील करें, उठाएं और मारें। और उठाएं। और ने कहा है कि जिम्बाब्वे जैसे ममालिक ने भी जो है इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, और यहाँ पर ये रहा है। मलिका साहबा, क्या थॉट प्रोसेस था इस सारे कानून से? इलेक्शन वाला कर दिया है, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस। हाँ, वो भी चैलेंज हो गया। आप सारे जो लोग हैं उनको बिठाएं। मलिका साहबा, ये देखें ना, आपके अपने अटॉर्नी जनरल भी उसको नहीं जो है वो सपोर्ट कर पा रहे हैं, और MQM इत्यादि आपकी एक वजीर जो है वजीर कानून वो लेके आए, दूसरे वजीर IT अमीनुल हक कह रहे हैं ये हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पे खत लिख दिया है। क्यों ये जो है वो इस तरह से गए? कोई और बेहतर तरीका भी तलाश किया जा सकता था कानून साजी करके, या ऑर्डिनेंस के अंदर भी कोई ऐसी चीज लाई जा सकती थी जिससे आप कवर भी कर लेते और यहां तक भी नौबत ना पहुंचे। और मेरा ख्याल है वो इसी पे रूट भी जाएंगे। जी आदिल, कौन? MQM। दो तीन बातें नहीं, ख्वाहिशों पे कदगन नहीं लगती। ये आप खबर दे रहे हैं? ख्वाहिशात रखिए, मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं। पहली बात तो ये है आप मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं? नहीं, मेरा तजिया है, लेकिन सर जब रूठना होता है ना तो छोटी सी चीज पे तो वो तो कह दिया ना। आमिर, वो क्या है उनका नाम, आमिर खान, उन्होंने कह दिया कि हमारा अब टांगे वजन नहीं उठा पा रही। जी मलिका, चलिए आने वाला वक्त बताएगा कि कौन साथ है या नहीं। जहां तक पीका ऑर्डिनेंस की बात है, देखिए इसमें 2-3 चीजों के ऊपर वजाहत पेश करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि अगर कोर्ट के जजमेंट का या ऑर्डर का मुताला कर लिया जाए तो उसके अंदर कहीं भी तहरीर नामे में ये नहीं लिखा कि पीका ऑर्डिनेंस को उड़ा दिया गया है, तो ये तो पहले वजाहत हो गई। और इसको आपके टॉक शो पे रिकॉर्ड भी करवा लें कि वहां पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तहरीर नामे में लिखा है कि बट वो सेक्शन 20 पे तो कहे ना कि गिरफ्तारियां ना करें FIA को। सेक्शन 20 को तो उड़ाया है ना उन्होंने। गिरफ्तारियों के बारे में बात की है, लेकिन कानून को सस्पेंड नहीं किया और कानून को खत्म नहीं किया, और वो कानून जारी है। सिर्फ SOPs टिल फर्दर ऑर्डर बढ़ाने का, SOPs को अमल दरामद कराने के अमल को आगे बढ़ाया है। उसके अलावा जहां तक कानून की निफाज की बात है, ऑर्डिनेंस की बात है, ये एक मुश्तरका अमल है। अटॉर्नी जनरल साहब को शायद मिसकोट किया जा रहा है, इसके ऊपर वजाहत भी पेश कर चुके हैं। ये एक मुश्तरका अमल था, वजीर कानून ने इनफरादी तौर पर इस कानून का निफाज नहीं किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान, सीनियर क़यादत, इसके अंदर अटॉर्नी जनरल साहब खुद शामिल थे,
سب نے مل کر اس قانون کا جو نفاذ ہے اس کے اوپر ایک یکجہتی سے بات کی تھی. اور دیکھیں قانون کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ہم لے کر کیا آئے ہیں. بہت بات ہو رہی ہے کہ ہم شاید کوئی آمرانہ رویہ رکھتے ہیں. ایک بہت ہی آمرانہ قانون لے کر آئے. پہلے تو وضاحت کر دیں کہ قانون پاکستان کی اسٹیچیوٹ بک کے اوپر پہلے سے موجود تھا. بالکل ٹھیک ہے, 2016 میں پی ایم ایل این لے کے آئی تھی. نیا قانون متعارف نہیں کروایا. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ آرڈیننس لائے ہیں. یہ 2016 میں مسلم لیگ نواز لائی تھی اور یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان چند جو ہے وہ اراکین پارلیمان میں سے تھے جنہوں نے اس کی اس وقت مخالفت کی تھی. گو کہ پارٹی نے ان کی جو ہے وہ اس کو بڑے دل سے قبول کر لیا تھا, کیونکہ جس طرح آپ لوگوں نے آج آرڈیننس کو دل سے قبول کیا ہوا ہے, کیونکہ سیف گارڈز نہیں ہیں اس کے اندر. اگر آپ ایک اچھی لیجسلیشن کر کے لاتے تو شاید کسی کے تحفظ ہوتا, کیونکہ کسی کی عزتیں اچھالنے کی واقعی ٹی وی ہو, سوشل میڈیا ہو, اخبارات ہو, اجازت نہیں دی جا سکتی. ذاتی نجی حملے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. چاہیے صحافیوں کی تنظیموں کو بیچ میں بٹھا لیتے. دیکھیں عادل, نہیں دیکھیں ہم نے کیا ہے. ہم نے قانون کے نفاذ کو بہتر کیا ہے کہ آپ, میں, مصدق ملک صاحب اور چودھری منظور صاحب اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ فیک نیوز کے کلچر کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, لوگوں کی تضحیق کی جا رہی ہے, لوگوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے. کیا ریاست کے اداروں کے خلاف منظم مہم نہیں چلائی جائے تو اس کے کچھ پیراہے طے ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے, کس طرح ٹی وی پہ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا, یہاں ٹی وی پہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑتی رہی ہیں. جس نے اڑائی ہے, پیمرا ہو, ڈیفیمیشن ہو, یا اس لا کو بیٹر کر کے اگر آپ انہیں ریسٹرکٹ کرتے ہیں, کرنا چاہیے, نہیں چھٹی ہونی چاہیے کسی کو ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا ونگز کرتے ہیں یہ سارا کام, جو عزتوں کے جنازے نکالتے ہیں لوگوں کے بیٹھ کے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹری میں بیٹھا آپ سب کے خلاف یہ تحریک چلا رہا ہوتا ہے. سب کے کارکن اور یہ ونگ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو مجھے پتا ہے اب اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک اور سوال کا بھی جواب دے دیجیے گا مجھے. یہ میں دیکھ رہا تھا ابھی فیس بک کے اوپر, مجھے اس کی تھوڑی اوتھینٹسٹی چیک کرنی پڑے گی, کہ ملک احمد خان صاحب نے اپنے فیس بک پہ پاکستان کا فلیگ بنا کے پی ایم شہباز شریف صاحب کی تصویر لگا دی ہے نیچے. یہ کیا ہو گیا ہے فیصلہ؟ تو پہلے ذرا میں پیکا پہ بات کر لیتا ہوں. پھر پی ایم پہ دیکھیں, نہیں اس پہ بھی کر لیتے ہیں, جو اگر آپ چاہیں. آپ کی مرضی, آپ کی مرضی, پہلے پیکا پھر پی ایم. جی ٹھیک ہے. دیکھیں میرا ذاتی یہ خیال ہے, ذاتی خیال کیا ہے, پوری دنیا کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ایک بنیادی انسانی حقوق ہے. پاکستان کوئی ملک موریخ پہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر عزتیں جو ہیں وہ بڑی پریشیس ہیں اور باقی ساری دنیا جو ہے گنوار جاہل ہے, انہیں نہیں پتا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہوتا ہے. تو کسی بھی ملک کے اندر اگر فریڈم آف ایکسپریشن کو کنٹین کیا جائے, کرٹیل کیا جائے, تو میں اس کو ایک فاسقانہ عمل سمجھتا ہوں. بالخصوص اگر اس کا ٹارگٹ صحافیوں پہ, یعنی وہ لوگ جن کا کام ہے یہ اہل قلم ہیں, اہل دانش ہیں, اہل خرد ہیں, وہ لکھتے ہیں چیزیں, وہ اوپینینز لکھتے ہیں, انالیسز لکھتے ہیں, اپنے سورسز ڈسکلوز نہیں کر سکتے, نہ ان کو کرنے چاہیے. آپ ان کو فیک نیوز میں اٹھا کے لے جائیں, یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کس جگہ کے اوپر ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ شاید لنک فریز ہو گیا ہے, دوبارہ کچھ جی کوئکلی ملکہ صاحب. عادل میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں اسی بات کے اوپر کہ دیکھیں آزادی رائے کا اظہار کرنا پاکستان کے آئین کے اندر بنیادی ایک حق ہے, لیکن وہ ایک کوالیفائڈ رائٹ ہے. اس کے اوپر کچھ اس کے پیراہے طے کر دیے گئے کہ کس طرح آپ نے آزادی رائے کا اظہار کرنا ہے. اگر ان پیراہوں کو دیکھا جائے تو فیک نیوز ان پیراہوں سے باہر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فون پہ کچھ کریں گے لے لیں تاکہ ہم جو ہے وہ کر لیں. وہ کہتے ہیں کچھ کہیں نہ کہیں روکنا بھی تو ہے نا, صرف یہ تو نہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں نہیں روکنا؟ پیپلز پارٹی تو اس کی تاریخی طور پر ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر آج تک سب سے بڑی وکٹم رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی کے قائدین کے بارے میں ذاتی طور پر نہیں لکھا گیا پیپلز پارٹی اور اس ملک کے لوگوں کے خلاف. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار, اس کی ڈیبیٹ سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ اگر یہ ڈیبیٹ ہو پارلیمنٹ کے اندر, لیکن ہم نے تو 18ویں ترمیم میں 100 سے زیادہ فون پہ کوشش کریں لے لیں 100 سے زیادہ ترامیم کی ہیں, ڈیبیٹ ہوئی ہے. بالکل مطلب آپ کہہ رہے ہیں آرڈیننس کے بجائے یہ لیجسلیشن, اگر آرڈیننس آیا تو اس کا مطلب وہاں پہ صحافتی تنظیموں کو بھی بلایا جاتا, سننے میں کیا حرج ہے؟ اور آپ درست اگر اس میں وہ بیٹھے ہیں صحافتی تنظیمیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے واپس لیں پھر بات ہوگی, اور انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ اگر واپس لینے کے بعد بات ہوگی تو پھر بات کیا ہوگی. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جبرن ایک ایسا ڈریکونین لا نافذ کر دیا ہے
جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس لے کر آپ ملکہ صاحب اتنی جلدی کیوں تھی؟ آرڈیننس کے ذریعے کیوں؟ یہ تو قانون سازی کے ذریعے آپ اس کو پارلیمان میں لا کے بحث و مباحثہ کرا کے ڈیبیٹ کرا کے آپ اس کو قانون بنا لیتے. میرا خیال ہے انہیں پتا کیوں کیا جلدی ہے. کیا دیکھیے عادل، دونوں طریقہ کار آئینی ہیں. دیکھیں دونوں طریقہ کار آئینی ہیں. قانون کو نافذ کرنے کے دو طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر لے کریں، اور ایک ہے کہ آپ آرڈیننس کو پاس کر دیں. وہ غیر آئینی لیکن قوانین پر بھی اس کا اپنے انحصار ہوتا ہے نا جی. استحقاق اگر یہ کو استعمال قوانین اتنے سخت ہیں تو اس کو آرڈیننس کے ذریعے لانے پہ تو پھر ظاہر ہے انٹینٹ پہ سوال اٹھتا ہے. ڈاکٹر لیکن صاحب آپ کیسے سخت ہیں نا، آپ بتائیے کیسے سخت ہیں؟ نہیں، آپ 6 مہینے کے لیے اگر ایف آئی اے کو 6 ماہ کے اندر 6 ماہ مکمل میں ہونا چاہیے، کنکلوڈ کرنا سخت ہے. اچھی بات ہے. یہ کہنا کہ ٹھیک. سزا کو صحیح. 3 سے 5 لیکن سال 3 سے 5 سال کر دیں، یہ سخت ہے. دیکھیں نفاذ کو بہتر کیا ہے ہم نے، کچھ اور اس کے اندر ایسی شک نہیں ڈالی. سیکشن 20 کو ہم نے نہیں ڈالا، وہ پہلے موجود تھا. دیکھیں دو چیزیں، نفاذ کو بہتر ایک تو یہ نارمل بات نہیں ضرورت ہے. آرٹیکل 89 کے تھرو صدر سمجھتے ہیں کہ کوئی مخصوص حالات ہوں تو اس قسم کے جو ہے وہ قوانین اور نان کوگنیزیبل کا ایشو ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ 6 مہینے میں کنکلوڈ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن 6 مہینے تک آپ گرفتار کر کے اندر رکھ لیں. ایف آئی اے کو کھلی چھٹی ہے. آج آپ نہیں ہوں گے، کل اور کوئی پاور میں ہوگا، پی ایم ایل این اس کا مس یوز کر لے گی، پیپلز پارٹی اس کا مس یوز کر لے گی، آپ کے خلاف سب کے خلاف. اور اسی طرح یہ تینوں نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایف آئی اے اس کا مس یوز کر لے گی. یہاں تو ایس ایچ او نہیں چھوڑتا. تاریخ جس نے جو قانون بنایا ہے وہ اس کے اپنے خلاف اس میں قابو آیا. بالکل ٹھیک بات. مصدق ملک صاحب کنکلوڈ کیجئے گا، آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. جو بھی ہے میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. یعنی کون سا دنیا کا ایسا قانون ہے کہ آپ کہیں بغیر وارنٹ کے جا کے اٹھا لو، اس وجہ سے کہ اس نے کوئی تضحیک آمیز بات کی ہے، چاہے وہ تضحیک آمیز بات بعد میں صحیح ثابت ہو جائے. کس ملک کے اندر یہ قانون ہے کہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو 6 مہینے کے لیے اور وہ بیل نہ کروا سکے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نان سینس ہے. یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کے بعد کے ہم کسی دور میں پہنچ گئے. کس مہذب ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ اور آرڈیننس کے ذریعے اگر آپ نے کرنا ہے تو لائیں نا بل، ڈیبیٹ کرنے دیں، صحافیوں کو سننے دیں جو کانفرنس رومز میں وہاں پہ میٹنگ رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں. چھٹکے کیوں وار کرتے ہیں اگر یہ صحیح چیز ہے تو؟ اور کون سی دنیا میں ایسے قوانین ہیں اس بات پہ کہ آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کی تصدیق کر رہا ہوں، آپ میرے فریڈمز چھیننا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں $250 ملین والی بات، تو آپ مجھے اٹھا کے لے جائیں $250 ملین والی بات پہ اور 6 مہینے جیل میں رکھیں. آپ چاہتے ہیں یہ آپ سے کوئی سوال نہ پوچھے کہ توشہ خانے میں کیا ہوا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں آپ سے کوئی پوچھے نا یہ $250 ملین آپ نے کس کو دیے، کیوں دیے، کس قانون کے تحت دیے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ مذاق ہے؟ بنانا ریپبلک ہے کوئی؟ سر وقت ختم ہو گیا. جو مرضی قانون بنا دیں. اور ڈاکٹر صاحب وہ بیچارہ رانا ابرار جو توشہ خانہ کا جس کا کیس کیا، اس کے گھر کا بھی کے اندر وہ پراپرٹی بھی شامل ہے جو حسین نواز سے خریدی گئی. اس کو ذلیل و خوار پراپرٹی ہے بھائی، آپ نے کس قانون کے اس کے ذرائع بھی بتا دیجئے. پاکستان کی عوام کو سابق وزیر اعظم کے بیٹے نے اتنی مہنگی پراپرٹی لندن میں اتنا ہی اسٹرانگ آرگیومنٹ جو ہے وہ ملکہ صاحبہ نے آپ پہ بھی ڈال دیا ہے کہ یہ جو ہے پراپرٹی جو ہے حسین نواز سے خریدی گئی تھی.